ہو نہیں سکتا کہ 5 کروڑ کی گاڑی سے بھی اتروں اور اللہ سے ولایت بھی لے لوں، دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلیں گی۔ 10 کروڑ کا گھر بھی بناؤں اور پھر اللہ سے ولایت بھی کوئی لے لوں، کوئی آنکھیں بھی میری کھل جائیں اور مجھے اللہ کوئی کرامت بھی دے دے، یہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی، دونوں خربوزے بغل میں نہیں آئیں گے، دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی۔ لہٰذا یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ سے قرب چاہیے ہوتا ہے، انہیں بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، چاہتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے بھی مگر پھر بھی نہیں لیں گے۔ جی بعض میں نے عرفا کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس ساری دنیا ان کے پاس ہے، مگر وہ غذا کو خراب کر کے کھاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، میں خود بھی نہیں کرتا ہوں یہ کام۔ پہلے طے کر لیں کہ کرنا کیا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا، کہ یہ والی پریکٹس بھی شروع کر دی اور وہ والی نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے، یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ پیسے اور گاڑی اور بنگلے کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بے احترامی تو کسی کی نہیں ہونی چاہیے، پیسے والے کی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل چیز عزیزان گرامی خود اعتمادی ہے، اپنے اوپر بھروسہ ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا رستے میں، اگرچہ ہمارے ساتھ پولیس کی موبائل بھی پیچھے تھی، اس کے پیچھے بھی ایک گاڑی تھی، مگر ایک چنچی والا میں رستہ نہیں دے رہا تھا۔ اچھا باقاعدہ وہ ہمیں دبا رہا تھا، وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ کون ہے، ہارن بجتا ہے تو بجتا رہے۔ تو میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ یقین جانیے سچ کہہ رہا ہوں گا، مجھے وہ اچھا لگ رہا تھا، مجھے وہ اچھا لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں دبا رہا ہے، یعنی اسے اتنا پتا ہے کہ کوئی مہنگی گاڑی پیچھے ہے، مگر اس کے باوجود وہ چنچی پہ بیٹھ کے ہمیں دبا کر بتا رہا ہے کہ میں تمہارے پیسے سے روب میں نہیں آتا۔ واللہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا اس کو، اب وہ اور بات ہے کہ جب ہم جیسے تیسے نکلے اور پولیس والے کو دیکھ کے تو وہ رکی کھڑا ہو گیا، جیسے ہی موبائل دیکھی تو پھر وہ سائڈ کھڑا ہو گیا کہ نہیں تو پولیس بھی ساتھ ہے۔ لیکن پیسے کی بنیاد پر گاڑی، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کبھی اگر کوئی پولیس والا کوئی روک لے بڑی گاڑی کو اور ذرا شناختی کارڈ دکھائیے، گاڑی کے کاغذ دکھائیے، تو پہلا سوال جواب تو اندر سے ہی آتا ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیشہ بھی ہلکا سا اتار کے وہ کہتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ تو ایسے بندے کو پہلے تو آپ خود کہہ دیا کریں تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ تکبر، غرور، خود پسندی، اور پھر کسی سے اس بنیاد پر خوف میں آ جانا کہ اس کے پاس کچھ ہے تو میں اس سے ڈر جاؤں دب جاؤں۔ حق بات بولنے والا سب سے بڑی طاقت حق کو رکھتا ہے، لہذا وہ ان بنیادوں پہ ڈرتا نہیں ہے۔ علی والا تھک گیا، علی والا بزدل نہیں ہوتا۔ علی والے کی دوسری کمزوری جو علی والے میں نہیں ہو سکتی وہ ہے علی والا کنجوس نہیں ہو سکتا۔ کنجوس اور علی والا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی کون صاحب ہے یہ؟ کہا صاحب یہ گمبٹ میں ان کی 5 دکانیں، خیرپور میں ان کی 15 دکانیں، اور کالر ادھرا پائے پائچے پھٹے میں، مسجد میں چندہ نہیں دیتے، امام بارگاہ کی چھٹ ٹپک رہی ہے۔ تو جس سے پیسے نہ نکلتے ہوں، جس سے اپنی مسجد، امام بارگاہ اور مدرسہ نہ بنتا ہو، جو اپنے اوپر پیسے نہ لگاتا ہو، وہ کنجوس، اور کنجوس علی والا نہیں ہوتا۔ علی والے کو علی کا نام سخاوت عطا کرتا ہے۔ تیسرا جو بندہ، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو 2 بندے اور دکھا دیے، تیسرا وہ جو بندہ جو علی والا نہیں ہو سکتا وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا، چھوٹے ذہن والا، وہ علی والا نہیں ہوتا۔ اور چھوٹے ذہنوں کی کیا کیا باتیں ہیں، کبھی زبان کی بنیاد پر مختلف ہو جاتے ہیں، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ پشتو بولتا ہے، یہ فلاں بولتا ہے، یہ فلاں، اور پھر اپنے اندر یہ چانڈیو ہے تو یہ گروہی ہے تو یہ مثال کے طور پر فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یعنی ذاتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سنی ہے، پھر یہ شیعہ ہے۔ اللہ نے ہمیں وجعلنا قبائل وشعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قرار دیا ہے قبائل اور شعوب میں، خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹا، اس لیے لتعارفوا، تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ اللہ نے شناخت کے لیے ہمیں قبیلوں میں بانٹا ہے۔ فضیلت تو اس کی ہے کہ جس کے پاس علم ہو، فضیلت تو اس کی ہے جس کے پاس تقویٰ، اکرام اس کا ہے جس کے پاس تقویٰ ہو۔ ارشاد ہو رہا ہے یہاں پر اللہ نے سب سے پہلا عنوان جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے وہ ہے علم، دوسرا عنوان ہے سخاوت، سخی۔ اہل بیت کی سخاوت کی کیا بات کریں گے؟
مانگنے والا ایک آیا تھا، روٹیاں 5 ملی. یہ چاہتے تو ایک روٹی دے دیتے، وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لیتا اور یہ بھی افطار کر لیتے. مگر اگر مولا علی سے پوچھا جائے کہ آنے والا کون تھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے. یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے. اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے. ایک روٹی دیتے تو وہ بھی کھا لیتا اور یہ بھی کھا لیتے. مگر جب مولا علی سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایک روٹی کیوں نہیں دی، تو عجب نہیں جواب آ جائے، مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے. اہل بیت کے دروازے پر آیا ہے، جتنے گھر میں رہتے ہیں سب اپنا اپنا عطا کر دیں گے. سخاوت کی کیفیت یہ ہے. میں تو اگر کسی فقیر کو دے دوں اور پھر میرا بھائی برابر سے دینے لگے تو دوسرا کہتا ہے بھی تو دے دیے اس کو، تم کیوں دے رہے ہو. لیکن اہل بیت کی سخاوت، ہمیشہ دینے والے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ چاہوں. والذین ينفقون فی السراء والضراء. اس گھرانے کی تعریف اللہ نے ایسے کی کہ ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں. بڑی عنایت. بھائی یہ کون لوگ ہیں کہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے تو دینا سمجھ میں آتا ہے. آپ کے میری جیب میں 200 روپے ہو اور فقیر مانگے اور ہم 100 روپے دے دیں تو تھا تو دے دیا. جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. یہ کیسے سمجھیں گے کہ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں؟ ایک جوان مجھ سے پوچھنے لگا مولانا کیسے سمجھو اس آیت کو کہ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا مولانا پیسے ہوں گے تو دیں گے نا. میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا. اہل بیت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تم دینے والے بنو، اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں بہت حقیر فقیر سے آدمی ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہ کہا جاتا ہے اسٹاف کم کیجئے. میں اپنی ذاتی اسٹاف کی بات کروں تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے اللہ ہمیں دے رہا ہے، اگر انہیں ہٹا دیں گے تو ہمارا وہاں سے بھی کم ہو جائے گا. تو دینے والا بننا یہ خود ایک اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں اس کیفیت میں رکھے. جی تیسرا عنوان سخاوت کا ہے. چوتھا عنوان غیرت. غیرت کسے کہتے ہیں؟ لفظ غیرت میرے بچوں جوانوں، غیر کو تصور میں لے کر آؤ، دیواروں کو ذہن میں لے کر آؤ، حدوں کو اور بارڈروں کو ذہن میں لے کر آؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ وہاں والا غیر، اندر والا اپنا. غیرت کا مفہوم غیر سے ہے. انسان کی فضیلت میں ایک عنوان، اس کی میرٹ کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک عنوان غیرت مندی ہے. مجھے سب سے پیار کرنا ہے، یہ سب کے لیے دل بڑا کرنا ہے، یہ ایک علیحدہ تقاضا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سب سے پیار کرنے کے جذبے میں قرآنی قاعدوں سے ہاتھ اٹھا لوں، میں الہی پیغامات کی پامالی شروع کر دوں، میں اصولوں سے ہاتھ اٹھا لوں. آپ ذرا قرآن سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت 55ویں آیت آیہ ولایت ہے، اس سے پہلے والی آیت، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی مرتد ہو گیا تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ ایک بڑی قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا. یعنی تم جاؤ گے ایک، اللہ قوم لے کر آئے گا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. جاؤ گے ایک، آئے گی قوم. بہت سارے لوگوں نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہوتا ہے نا کہ میں تو بس میرے علاوہ کوئی اور ہوگا نہیں، جی میں ہی چلا رہا ہوں سب کچھ، میری وجہ سے ہی سب کچھ ہے. بھائی تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہے، تم سے زیادہ معتبر آئے اور چلے گئے، اور تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ مجھ جیسے لوگوں سے تو کوئی ہاتھ جوڑ کے کہے بھائی جان چھوڑو تاکہ کوئی اور بھی تو آ جائے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہیں تو نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم، وہ جو قوم اللہ لے کر آئے گا پھر ان میں 6 صفتیں ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں کہ مولانا جی گھسنے کے اس کے فوراً بعد والی آیت ولایت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. مولا علی کی ولایت کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی آیت. یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ 6 صفتیں اپنا لو تو اللہ رسول کی ولایت اور علی کی ولایت تمہیں ملے گی. وہ 6 صفتوں میں جو صفت اس وقت میرے مضمون میں
پہلی صفت یحبہم، دوسری صفت یحبونہ، تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم۔ 6 صفتیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں علی کے مولائیوں کی۔ ان 6 صفتوں میں جو تیسری اور چوتھی صفت ہے اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو وسیع رکھتے ہیں، خاکساری سے ملتے ہیں، انکساری سے ملتے ہیں، مومنین سے اکڑ کر بات نہیں کرتے، مگر یہ کہیں مزاج نہ بن جائے، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کون کتنا بڑا مومن ہے، میں تو ظاہری طور پر جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، میں نے کہا یہ مومن، اور میں اس کے آگے جھک گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کے سامنے وہ جھکتے ہیں، کہیں عادت نہ بن جائے۔ فوراً آیت نے کہا اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ جھکنا، دبنا، بیٹھنا، احترام کرنا عادت نہ بنا لینا، کہیں تمہیں ایسا کرنا ہے تو کہیں ایسا کرنا ہے۔ کمال ایک علی والے کا یہ ہے کہ ادھر دیکھے تو مومن تو جھک جائے، ایک لمحے میں پلٹ کے دیکھے کوئی اور تو پھر ایک مرتبہ اکڑ کر بات کرے۔ ہم پابند مشیت بنے، پابند مزاج نہ بنے، اپنے مزاج کو نہ بنا لے کہ جو ایک عادت بن گئی ہے تو بس اسی کے مطابق چل رہا ہے، نہیں۔ لہذا غیرت کا جب ہم مطلب سمجھنا چاہیں گے، مولانا کیا کروں میں تو ایک مضمون یہ ترتیب دے دیا میں نے، اب اگر میرے دوستوں کو پسند نہیں آ رہا تب بھی غیرت ایک انسان کی قیمت کا سبب ہے۔ میری اور آپ کی قیمت بڑھ جاتی ہے اگر ہم غیرت مند ہوتے ہیں، اور غیرت کا لفظ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ غیر کو نہیں تصور کیا جائے، ہمارا کوئی غیر ہے یا نہیں۔ قرآن نے بھی ہمارا غیر بنا کر دکھایا ہے، اپنا بھی بتایا ہے کہ ہمارا کون ہے جی۔ ہمیں اپنے غیر کے بارے میں تصور کرنا ہوگا۔ مولا علی کی روش کے اندر بھی ایسا رہا، کسی کے لیے تو اتنا دریا دلی تھی علی کی کہ علی سے بڑا کوئی دریا اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی گورنر رہنے نہیں دیا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ مزاج مولا علی کا قرآنی مزاج ہے نا، علی یعنی قرآن، بولتا قرآن مولا علی کی ذات۔ غیرت کسے کہا جاتا ہے، غیرت کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو روشن کروں گا۔ آپ کے ہاں روزانہ کا مشاہدہ ہے، آئے دن کا مشاہدہ ہے، گھروں میں چھوٹے بچے، اور وہ بھی اگر خوبصورت بچہ ہو تو جتنا پیارا وہ ماں کو لگتا ہے اس سے کچھ کم صحیح مگر سب کو ہی پیارا لگتا ہے۔ پڑوس کی بچی آ کر کہتی ہے خالہ یہ نہلا دھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، میں اسے گھر لے جاؤں۔ اماں بھی اپنے بچے کو نہلا دھلا کر، کنگے ونگے کر کر، سرما ورما لگا کر، اجلے سے کپڑے پہنا کر پڑوس کی بچی کو دے دیتی ہے۔ پڑوس کی بچی کو دینے کے کوئی 2 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ اب اس کے بھوک کا، اس کے دودھ کا ٹائم ہے، تو ذرا لے آؤں جا کر، بچہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ وہاں جو گئی تو معلوم ہوا کہ